والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ روٹی پانی یہ جسم کی غذا ہے، اور عبادت یہ روح کی غذا ہے۔ اور جسم مضبوط ہونا چاہیے تاکہ عبادت اچھی کر سکے۔ اصل مقصد جسم نہیں، یہ ایک ٹیکسی ہے جس کو روح نے کہیں کھڑا کر کے چلے جانا ہے کسی وقت بھی۔ اور جو قبر میں جسم ملے گا عالم برزخ میں، وہ الگ ہوگا، اور جو حشر میں ملے گا وہ فنا کے لیے نہیں، بقا کے لیے ہوگا۔ روح کا سفر لمبا ہے، ٹیکسیاں بدلتی رہیں گی۔ تو ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا اللہ عبادت تو تیری فرشتے بھی کرتے ہیں، ہر چیز رب کی عبادت کرتی ہے، حتیٰ کہ پتھر بھی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ دیکھتے ہو نا ناران کا گان گئے تو پہاڑ سلائڈ کر گیا تو روڈ بلاک ہو گیا، ہاں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ سلائڈ نہیں کیا، وہ میرے خوف سے سجدہ ریز ہوا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پہاڑ سے چشمہ نکلا، آپ کہتے واہ بے واہ بڑا مزیدار پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے خوف سے رو رہا ہے۔ اس سے پانی نکلتا ہے۔ اِم مِّن شَيْءٍ، یعنی یہ نہیں ہے اس میں کہ اللہ فرمائے کہ رو رہا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی اس سے نکلتا ہے میری قدرت کے ساتھ، اور یہ ڈرتا ہے، یہ خوف کھاتا ہے، یہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک نبی، پتہ نہیں کون سے تھے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا، ان کو کسی چونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چونٹیاں ہی آگ لگوا دی۔ اللہ نے وحی کی فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ رَبُّهُ قَتَلْتَ أُمَّةً تُسَبِّحُ اللَّهَ، تو نے ایسی امت ختم کر دی ہے جو میری تسبیح بیان کرتی تھی۔ ہر چیز تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یا اللہ تیری تو ہر چیز عبادت کرتی ہے، پھر آپ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، جنوں اور انسانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دونوں کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ تمام مخلوقات جبراً عبادت کرتی ہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور یہ دو مخلوقات یہ عبادت کرتی ہیں اختیار ہونے کے باوجود۔ جیسے کوئی گونگا کہے کہ میں گانے نہیں گاتا، میں بالکل گانے نہیں گاتا، اور ایک زبان والا کہے میں گانے نہیں گاتا، فرق ہے۔ ایسے ہی فرشتہ کہے میں رب کی عبادت کرتا ہوں، انسان کہے میں رب کی عبادت کرتا ہوں، اتنا ہی فرق ہے، کیونکہ فرشتے کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے فرما دیا اس نے کرنا ہے۔ انسان اور جن ایسے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ہے کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو نہ کرو۔ اس معنی میں یہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ ہے پیٹ کا، کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ساتھ پیٹ بھی لگایا ہوا تو کمانا بھی پڑتا ہے، چلو ٹھیک ہے کما لو بھائی۔ حق تو یہ ہے کہ کمائی میں کرو گزارا، اور اصل کرو رب کی عبادت۔ دوسرے لفظوں میں کھانے کے لیے نہ جیو بلکہ جینے کے لیے کھاؤ۔
گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کھاتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں، بستر ہے، چٹائی کے اوپر بستر ہی نہیں ہے، تھوڑا سوتے ہیں۔ جب بستر ہی نہیں ہوگا تو تھوڑا سوئیں گے نا، تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اور اصل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی ساری رات قیام کر مگر تھوڑا حصہ سو لیا کر۔ یا اللہ کتنے کی سو لوں؟ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سو لے یا اس سے بھی کم سو لے، او زد علیہ، کبھی تھکا ہوا ہے جہاد کیا تو تھوڑا زیادہ سو لے۔ ورتل القرآن ترتیلا، رات تو شروع ہوتی مغرب سے اور تہجد ہوتی عشاء کے بعد سے شروع، تو اب اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو اللہ فرماتے ہیں آدھی رات سو لے یا آدھی سے تھوڑا کم کر لے، آدھی سے تھوڑا زیادہ کرے، تو ایوریج تو آدھی ہوئی نا۔ تو 6 گھنٹے آپ نے اگر تہجد پڑھی ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، 2 گھنٹے مغرب عشاء کے بیچ میں نکل گئے، 6 گھنٹے تہجد پڑھی ہے، تو پیچھے سونے کے لیے 4 گھنٹے بچتے ہیں۔ یہ آپ کا معمول ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی عبادت میں معاون ہے وہ سہولت لے لو، جو آپ کے مقصد حیات میں معاون ہے وہ سہولت لے لو، اور ہر وہ سہولت جو آپ کے مقصد حیات میں رکاوٹ ہے وہ چھوڑ دو، جائز ہونے کے باوجود۔ لیکن ہماری صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہم تو ہر سہولت لینا چاہتے ہیں اگرچہ وہ ہماری عبادت کے منافی کیوں نہ ہو۔ گھر میں اے سی لگ گیا تو دروازہ تو بند کرنا پڑے گا، دروازہ بند ہو گیا تو اذان کی آواز تو نہیں آئے گی، نماز تو رہ جائے گی، نیند زیادہ آئے گی سہولت کی وجہ سے، دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت کمزور ہو جائے گی۔ ایسا ہے یہ نہیں، اور اس کا بل زیادہ آئے گا، بل زیادہ آئے گا تو اس کے لیے پھر ہم زیادہ محنت کریں گے۔ پہلے صبح کام کرتے تھے اب شام کو بھی کریں گے، پہلے بیوی کام نہیں کرتی تھی اب وہ بھی کرے گی، اب بیٹی بھی کرے گی، بیٹا بھی کرے گا۔ کیوں بھائی؟ بل بہت آ رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ بل کم کس طرح ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا، اپنے آپ کو سہولت کم کر کے دیکھ لیں، بل کم ہو جائے۔ نہیں، بل تو اتنا ہی آئے گا مگر ہم زیادہ کما کر بل ادا کریں گے۔ تو وہ وقت جو رب کو دینا تھا وہ بھی دنیا کو دے دیا۔ آج کا انسان اس سے پوچھو وہ ہر وقت یہی کہتا ٹائم نہیں ملتا، وہ جناب ٹائم نہیں ملتا، جب درس پہ آیا درس ہے ادھر نہیں، ٹائم نہیں میرے پاس۔ اگر اس کو مسجد کو چندہ دے دے بولے نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا دن چھوٹا ہے، دن تو اس کا بھی 24 گھنٹے کا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو میری ترجیحات میں نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس عبادت کے لیے ٹائم نہیں تو اس کا مطلب اللہ اس کی ترجیحات میں نہیں ہے، وہ دنیا کا بندہ ہے۔ تو جب وہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا اس کو وقت نہیں دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 2 سزائیں دیتا ہے۔ من کانت الدنیا ہمہ شتت اللہ علیہ امرہ، جس نے دنیا کو مقصد حیات بنا لیا اللہ اس کے معاملات کو بخیر دیتا ہے، بھاگتا رہے۔ بچی کو ادھر چھوڑنے کے لیے جانا ہے، بیٹے کو ادھر چھوڑنے کے لیے جانا ہے، بیوی کو اس اسپتال لے کر جانا ہے، آدھی زندگی روڈ پر۔ میں گیا، بھاگا گیا، وہاں پہنچا تو بینک بند ہو گیا تھا، پھر مجھے واپس آنا پڑا۔ ادھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں ایکس رے گھر بھول گیا تھا، تو وہاں ڈاکٹر نے بھی مجھے جھڑکا اور کچھ بھی نہیں بنا، بھاگتا ہی رہا بس۔
اللہ اس کو مصروفیت کی سزا دیتا ہے. میرے لیے ٹائم نہیں ہے نا تیرے پاس، چل پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے، چل چاچا بیمار ہو گیا فون پہ پوچھ لیتا ہوں، جاؤں گا 2 گھنٹے جانے کے 2 آنے کے، اتنے میں تو میں نے اتنے کما لینے ہیں، فون پہ گزارا کرو. رشتہ داریاں گئیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں، کسی کے لیے ٹائم نہیں. اب کس کے لیے ٹائم ہے؟ دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سزائیں دیتا ہے. نمبر 1، شتت اللہ علیہ امرہ، معاملات اس کے بخیر دیتا ہے، اس کو مصروفیت کی سزا دیتا ہے. نمبر 2، وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے لکھ دی جاتی ہے. ہر وقت بچتا ہی کچھ نہیں، بنتا ہی کچھ نہیں، حالات ہی بڑے خراب ہیں، حکمران ہی بڑے غلط ہیں، ہر وقت یہی بات کرے گا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی مہنگائی بہت ہو گئی، اور دیکھو اکٹھا ہی دیسی گھی 10 روپے کلو ہو گیا. وہی آج بیانات ہیں. اس وقت ہر روز کھانا نہیں پکتا تھا گھر میں، کبھی شکر سے کھا لو گھی ڈال کے، کبھی پیاز پہ مرچیں چھڑک کے کھا لو روٹی، کبھی آم آئے ہوئے تو آم سے ہی کھا لو، کبھی دودھ چائے سے کھا لو، کبھی سالن بنا لو. اور اب روزانہ 1 سے زیادہ سالن بنتے ہیں. اس وقت کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو پیبند لگا کر ہاتھ سے سی کر پہن لیتے تھے. اب اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ جس کے کپڑے کو پیبند لگے ہوئے ہیں. سٹیٹس مینٹین کرتے جاؤ، دنیا میں گھستے جاؤ، اور جو وقت رب کے لیے تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ دنیا کو دے دو. یہ ہماری چال یہ چل رہی ہے. اللہ کو سوری کر لو، رشتہ داروں کو سوری کر لو، مدرسے مسجد کو سوری کر لو، کوئی وقت نہیں میرے پاس، سارا وقت میرا کام کے لیے ہے، زیادہ کماؤں گا، زیادہ سٹیٹس مینٹین کروں گا، زیادہ ٹھاٹ باٹ سے رہوں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی سیاست کیا ہے؟ گزارا چلاؤ، کبھی کھانا مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، چلو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے. بیویوں سے تھوڑی کھٹ پٹ چل رہی تھی ان دنوں نا، وہ مانگتی تھی خرچہ زیادہ، آپ فرماتے تھے نہیں ہے میرے پاس بہت مگر دوں گا نہیں، گزارا کرو. دوں گا میں غریبوں کو، صدقہ کروں گا، مگر تم گزارا کرو. وہ کہتی تھی ہم نے بڑے برے حالات دیکھے ہیں، اب اللہ نے ہاتھ کھولا ہے تو آپ بھی کھولے نا. میں نہیں، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ. اگر 40,000 آمدن ہے تو 50 خرچہ، اگر 2 لاکھ آمدن ہے تو 3 خرچہ. شوہر کو رکھنا ہے ڈیفیسٹ میں، ہر وقت یہ سوچتا ہی رہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، بنتا کچھ نہیں، گزارا نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، اور اپنا حال گزارا. وہ کہنے لگی نہیں ہمیں بھی کچھ زیادہ دیں آپ خاموش ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ہائے آپ خاموش ہیں، اللہ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے. یا ایھا نبی قل لازواجک، اے نبی ان کو میری طرف سے سنا دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا کا سٹیٹس چاہتی ہو آؤ میں آپ کو پیسے دے کر روانہ کر دیتا ہوں، پھر یہ گھر نہیں ملے گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر آخرت چاہیے ہے، یہ گھر چاہیے ہے، تو پھر فاقہ مستی چلے گی. اس گھر کا قانون یہ ہے کہ یہاں ٹھاٹ باٹ نہیں چلے گی.
یہاں پر وہ نخرے نہیں چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دے دیا، کوئی بھی نہیں گئی، سب کہتی ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ تو ان دنوں حضرت عمر آپ کے کمرے میں گئے تو چٹائی کے اوپر بستر نہیں تھا، آپ نے قمیص اتاری ہوئی تھی اور چٹائی کا چھاپا آپ کے جسم مبارک پہ بنا ہوا تھا، اور ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے، ایک کونے میں بکری کی کھال کو اور نمک شمک لگا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ ٹوٹل اثاثہ تھا آپ کے گھر میں، پانی کا مٹکا ہوا تھا اور کیا چاہتا تھا۔ حضرت عمر تو نا صبر نہ کر سکے، آنسو نکل آئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے بس حضرت آپ دعا کر دیں، ادعو اللہ ان یوسع علی امتک، اللہ آپ کی امت پہ وسعتیں کر دے، بس رزق کے دروازے کھول دے۔ آپ نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جو ہونا کیا ہے، آپ کی اتنی اعلیٰ شان ہے دونوں جہانوں میں، اور حالت یہ ہے کہ چٹائی کے اوپر بستر نہیں ہے، مجھے تو رونا آ رہا ہے دیکھ کر۔ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، بکری کے بچے کو کھال کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے، اور ادھر تھوڑے سے جو کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیسر و کسرا جب بہار ہوتی ہے تو بہار ہوتی ہے، جب خزاں ہوتی ہے تو چاندی کی زمین اور سونے کے پودے اور ہیروں کے پھول اس باغ میں سیر کرتے ہیں، اور آپ کے پاس چٹائی کے اوپر بستر میں اثر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آوا فی شک انت یا ابن الخطاب، ابن خطاب کیا ایمان ڈھل مل تو نہیں ہو گیا؟ شک تو نہیں آ گیا؟ کس قوم سے کمپیئر کر رہے ہو ہمیں؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتہم الدنیا، اور ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا اجر ان کو دنیا میں دے دیا، جو وہ عوام کے لیے نیکی کرتے ہیں، ریلیف کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا۔ تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے ہمیشہ والی آخرت ہے اور ان کے لیے ہر آن ختم ہونے والی دنیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اصل مقصد کو نہ بھولو، وہ ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوشش کرو دنیا کم کر کے آخرت کو اچھا کرو۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کم کر کے آخرت اچھی کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا اچھی کر کے آخرت کو کمزور کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو عورت نے برائی کی دعوت دی، اگر بندہ برائی کر لے تو اس کی دنیا اچھی ہو جائے گی نا، لذت آئے گی، مگر آخرت برباد ہو جائے گی۔ کہنے لگے یا اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ یہ جو عورت مجھے یہ عورتیں جو مجھے کہہ رہی ہیں نا، اس سے بہتر تو ہے کہ مجھے تو جیل میں ڈال دے۔ کیا کہا؟ یا اللہ جو یہ مجھ سے کروانا چاہ رہی ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے تو جیل میں ڈال دے۔ جیل میں جانے سے دنیا کمزور ہوئی اور آخرت بہتر ہوگی۔ دنیا کی مصیبت برداشت کر لی، آخرت کی نہیں برداشت کی۔ اس کو کہتے ہیں دین کی مصیبت، ایک ہوتی دنیا کی مصیبت۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد عطا سے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ میں آپ کو عورت دکھاتا ہوں جس نے جنت میں جانا ہے۔ سبحان اللہ، یار کیا بات ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے۔ استاد جی کیا معاملہ ہے اس کا؟
کہا اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت میرے لیے دعا کر دیں۔ کیوں جی؟ اگر آپ کے پاس کوئی مرد عورت آئے جی دعا کر دیں تو کیا کرو گے؟ دعا کر دیں تو کیا ہے؟ لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی بی ان شئتی دعوت لکی و ان صبرتی فلک الجنہ، اگر چاہتی ہو تو دعا کروا لو، اور اگر دعا نہ کرواؤ اور اپنی مصیبت پر صبر کرو تو میں محمد آپ کے لیے جنت کی شہادت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی مصیبت ختم کر کے آخرت کی مصیبت لینا چاہتی ہو، یا آخرت کی دنیا کی مصیبت برداشت کر کے آخرت کی مصیبتیں ختم کرانا چاہتی ہو؟ یہ بھی کہہ سکتی تھی نا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کہہ دیں دنیا کی بھی ختم ہو جائے آخرت کی بھی ختم ہو جائے، کہہ سکتی تھی نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے نا، لیکن نہیں، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس کی آخرت اچھی ہوئی اس کی دنیا کمزور ہوگی، یہ قاعدہ ہے۔ کچھ قربانی دے کر ہی اس کو اچھا کرنا ہے نا، کچھ دے کر ہی ملے گا نا، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ کہتی ہے حضرت آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ جب میں راستے میں گر جاتی ہوں میرا تہمد کھل جاتا ہے، تو آپ یہ دعا کر دیں کہ میں گرا کروں، پڑا کروں، تڑپا کروں، منہ سے جھاگ نکلے مگر میرا تہمد نہ کھلے۔ آپ نے دعا کر دی، گرتی تھی مگر برہنہ نہیں ہوتی تھی، ایک بیماری کے بدلے دنیا کی مصیبت برداشت کر کے جنت کا ٹکٹ لے لیا اس نے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، پتہ چلا شادی ہوئی، پتہ چلا 2-4 سال گزر کے اولاد نہیں ہوئی، اب پہلے تو علاج کروانے شروع کیے، پھر آہستہ آہستہ دموں پر آ گئی، اور دم کرواتے کرواتے پھر وہ پیٹ رگڑنے کے لیے قبر پہ چلی جاتی ہے، عقیدہ برباد، ایمان ختم، آخرت برباد، اور لینے جاتی دنیا کا بچہ، اور وہ بھی اس کو ملتا ہے جس کو اللہ دیتا ہے۔ دنیا کی سہولت لینے کے لیے آخرت برباد کرتی ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی وہ شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، مجبوری میں تو سب جائز ہو جاتا ہے، لہذا ہم کسی جادوگر سے علاج کروا لیں۔ تو عزیز بھائیوں، دنیا کی وہ تکلیف دے کر دنیا کو کمزور کر کے آخرت کو اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ سہولتیں جو آخرت کو کمزور کرتی ہیں ان سے بچو۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ آخرت اچھی ہو، دنیا جیسی بھی ہے گزر جائے گی۔ بھائی سب ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جا ہی رہی ہے، کسی کو سیٹ ملی تب بھی وہ جا ہی رہی ہے، کسی کو نہیں ملی تب بھی جا رہی ہے، یہ تو کٹ ہی رہی ہے، جیسی کسی بھی رات آتی دن آ جاتا ہے، دن آتا ہے رات آ جاتی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آج ہم نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ سیکھنا ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ عبادت کے مقصد کو پہچاننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ جو اندر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے نا، اس کو سمجھ آتی ہے کہ اصل کام یہ تھا، میں کدھر بھولا رہا ہوں، کہاں بھٹکا رہا ہوں۔ تو اعتکاف والا خوب رب کی عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، گھر والی نیند نہیں ملتی ہے نا، تو گھر والا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تازہ روٹی آتی یہاں تو وہاں سے آئی تو فرق ہو جاتا ہے، تو تھوڑا کھاتا تھوڑا سوتا اور تھوڑی باتیں کرتا ہے۔ تھوڑا کھانے سے، تھوڑا سونے سے، تھوڑا باتیں کرنے سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔
اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی پکڑ کو، اس کے عذاب کو، اور اپنی کمزوری کو اور اپنے گناہوں کو، اور توبہ کرے، معافی مانگے، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو ان دو آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ قیامت والے دن 50,000 سال کا دن ہے، دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ مہنگا سودا نہیں ویسے، ہاں سودا مہنگا نہیں ہے، 2 آنسو کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور 50,000 سال کی زندگی پروٹوکول کے ساتھ گزرے گی۔ ٹرائی کریں گے؟ اور یہ سہولت زیادہ اعتکاف والے کے پاس ہے۔ آپ اپنے گھر جاتے ہو تو وہاں بھی کوئی کمرہ خالی نہیں ملتا، حدیث کے لفظ ہے ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرے۔ تو میرے بھائیوں، معتکف جو ہوتا ہے اس کا مسجد سے دل لگ جاتا ہے، مسجد سے محبت ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑ جائے، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جیسے مسجد سے نکلتا ہے مضطرب ہو جاتا ہے، واپس آ کر خوش ہوتا ہے، جس کی یہ کیفیت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی 50,000 سال عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن کے اعتکاف کی اجازت مانگی تھی، آپ نے دے دی۔ تو 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5، جتنے آپ کی طاقت ہے۔ اگر آپ 2 بیٹے ہیں کسی کے تو باری باری 5 دن کر لو، دنیا کمزور کر لو، آخرت اچھی کر لو۔ اگر 3 ہے تو 3 دن کر لو، باری باری اعتکاف کر لو، لیکن کرو ضرور سارے کے سارے بھائی۔ ضروری نہیں خیمہ لگے، عارضی خیمہ لگ بھی سکتا ہے، سین میں لگا لو، کدھر لگا لو، لیکن کوشش کرو کہ ضرور اعتکاف کیا جائے، بہت برکتوں والی چیز ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کی اصلاح کرے، اور رب ذوالجلال والاکرام ہمیں جیسے یہاں جمع ہے اپنے عرش کے نیچے جمع فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔